یہ سورہ آل عمران کا رکوع نمبر 5 ہے۔ اس میں ٹوٹل آیتیں ہیں 13۔ سورہ آل عمران کا رکوع نمبر 5، ٹوٹل آیتیں 13 ہیں، جن میں ہم 6 آیات کا ترجمہ کل کر چکے ہیں۔ آیت نمبر 42، 43، 44، 45، 46 اور 47، اور آج ترجمہ کریں گے 7 آیات کا، 48، 49، 50، 51، 52، 53 اور 54۔ یہ آیت ہے حضرت مریم کا ذکر ہو رہا ہے علیہ السلام۔ حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر ہے کہ جب وہ بڑی ہو گئی اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو خطاب فرمایا ہے، اور پھر ان کی کفالت کا مسئلہ آیا۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی ہو گئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے۔ حضرت مریم کو اللہ نے خوشخبری سنائی، فرمایا وَيُعَلِّمُهَا، یہ اس وقت آیت نمبر 48 کا ترجمہ کر رہا ہوں، وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور اللہ تعالیٰ ان کو کتاب کی تعلیم دیں گے اور حکمت کی تعلیم دیں گے۔ حضرت مریم علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا میں آپ کو بیٹا دوں گا، آپ کا بیٹا ہوگا۔ کہ میرے بیٹا کہاں سے ہوگا، میں نے تو شادی نہیں کی۔ طبی طور پر جو فطری نظام ہے، جب شادی ہوتی ہے پھر بچے پیدا ہوتے ہیں، اللہ نے جو سسٹم بنایا ہے، تو فرمایا کہ جو اللہ چاہے وہ کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ، اللہ اس بچے کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیں گے۔ اب یہاں پر 2 مطلب ہے، کتاب سے مراد لکھنا پڑھنا سکھائیں گے، اور حکمت سے مراد دانائی دیں گے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ کتاب سے مراد قرآن کریم اور حکمت کی تعلیم دیں گے، اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے، جسے کل پڑھا کہ وہ گفتگو کریں گے گود میں بھی اور گفتگو کریں گے بڑھاپے میں بھی۔ تو بڑھاپے کی طرف ایک اشارہ یہ تھا کہ وہ تو 33 سال کی عمر میں آسمانوں پہ چلے گئے، پھر قرب قیامت میں تشریف لائیں گے، 40 سال تو حکومت کریں گے وہ دنیا میں۔ 40 سال ان کا دور حکومت ہے عیسیٰ علیہ السلام کا۔ جو غالی قسم کے عیسائی ہے، جو ان کو خدا مانتے تھے، خدا کا بیٹا، 3 خدا، اگر توبہ نہیں کی ان کو قتل کریں گے، یہود کو چن چن کے قتل کریں گے، اور دجال کو قتل کریں گے، اور یہ سب چیزیں ہیں، شادی ہوگی۔ تو یہاں پر مراد کتاب سے مراد قرآن کریم ہے، اور حکمت سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہے، اس کی تعلیم اللہ دیں گے۔ اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام امتی کی حیثیت سے تشریف لائیں گے، ان کا دور نبوت ختم ہو چکا ہے۔ اب جب قرب قیامت آئیں گے تو قیامت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا زمانہ ہے، تو وہ ایک امتی کی حیثیت سے تشریف لائیں گے، چونکہ قرآن کا دور ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا دور ہے۔ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ، اور اللہ ان کو کتاب کی تعلیم دیں گے، قرآن کریم کی، والحکمت، اور حکمت احادیث کی تعلیم دیں گے، والتوراۃ، اور تورات کی تعلیم دیں گے، اور انجیل کی تعلیم دیں گے، سب کتابیں ان کے پاس ہوگی۔ ورسولا، اور اللہ تعالیٰ ان کو پیغمبر بنائیں گے، الی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کی طرف، انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، بے شک تحقیق میں لایا ہوں تمہارے پاس نشانی تمہارے رب کی طرف سے۔ معجزات، نشانی سے مراد کیا ہے؟ جو نبی کو معجزہ ملتا ہے۔ کیا نشانی لے کر آیا ہوں؟ نمبر 1، انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر، بے شک میں پیدا کرتا ہوں تمہارے لیے مٹی میں سے جیسے شکل پرندے کی۔ پرندہ بناتے تھے، اس میں پونگتے تھے، وہ اڑنا شروع ہو جاتا تھا۔ تو فرمایا کہیئۃ الطیر، بالکل پرندہ بنانا یہ تو اللہ کا کام ہے، مخلوق کو پیدا کرنا۔ اب بالکل پرندے کی طرح ہوگا، اور اس میں پھونکیں گے وہ زندہ ہو کر کے وہ اڑے گا، کہیئۃ الطیر، جیسے پرندے کی طرح۔ فانفخ فیہ، پس میں اس میں پھونکوں گا، فیکون طیرا باذن اللہ، پس وہ ہو جائے گا پرندہ اللہ کے حکم سے۔ نمبر 2، وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ، اور میں ٹھیک کرتا ہوں الاکمہ کہتے ہیں مادرزاد اندھے کو، پیدائشی اندھا۔ ایک بچہ پیدا ہوا، پیدائشی اندھا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اس کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرتے تھے
وہ بالکل ٹھیک ہو جاتا تھا، اس کی بینائی لوٹ آتی تھی۔ والابرص، کوڑ کا بیمار ہے، کسی کو جذام کوڑ کی بیماری لگی ہے، اس کے جسم پر ہاتھ پھیرتے تھے وہ بالکل ٹھیک ہو جاتا تھا، معجزات تھے۔ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، اور میں زندہ کرتا ہوں مردوں کو اللہ کے حکم سے۔ عیسیٰ علیہ السلام آ چکے، پہلے خوشخبری دی گئی، آ گئے اور یہ معجزات مل گئے۔ قرآن تو اشارے دیتے ہیں نا، تو اس زمانے کے سارے واقعوں کو ذکر نہیں کرتا، کب آئے، تاریخ ذکر نہیں کرتا۔ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، اور میں زندہ کرتا ہوں مردوں کو اللہ کے حکم سے۔ باقاعدہ جا کے قبر پہ کھڑے ہوتے تھے اور کہتے تھے قم بِإِذْنِ اللَّهِ، کھڑا ہو جا اللہ کے حکم سے۔ مردہ باقاعدہ کھڑا ہوتا تھا اور سب کچھ بتاتا تھا، پھر سو جاتا تھا، پھر ختم۔ یہ نہیں کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیتے، لیکن ایسے کیا۔ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، اور میں تمہیں خبر دیتا ہوں ان چیزوں کے بارے میں جو تم کھاتے ہو اور جو تم ذخیرہ کرتے ہو اپنے گھروں میں۔ کون بندہ مجلس میں آیا، کیا کھا کر آیا، اس کو بتا دیتے آپ نے یہ کھایا، تم نے گھر میں یہ چیز رکھی ہے۔ اب یہ غیب نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے معجزہ ہے، نبی کو ملتے ہیں۔ غیب تو اللہ جانتے، دینے والے تو اللہ ہے نا، تو یہ معجزہ ہے ان کا۔ ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، بے شک اس میں البتہ نشانی ہے تمہارے لیے اگر تم ایمان رکھنے والے ہو۔ اور ومصدقا لما بین یدی من التوراۃ، اور میں تصدیق کرتا ہوں ان کتابوں کی جو میرے سامنے ہے تورات میں سے۔ بنی اسرائیل کی مرکزی کتاب تھی تورات، انجیل آئی تھی صرف ان کے اندر جو خرابیاں پیدا ہو گئی تھی وہ اصلاح، ان خرابیوں کی نشاندہی کی۔ اصل مرکزی کتاب بنی اسرائیل کی تورات تھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام پر فرمایا اور میں تصدیق کرتا ہوں اس کتاب کی جو میرے سامنے ہے تورات میں سے۔ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، اور تاکہ میں حلال کروں تمہارے لیے بعض وہ چیزیں جو تمہارے اوپر حرام کی گئی ہے۔ کیا مطلب تمہارے لیے حلال کرتا ہوں؟ حلال اور حرام کرنا تو اللہ کی صفت ہے۔ التحلیل، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا التحلیل والتحریم من صفات اللہ سبحانہ وتعالی، کسی چیز کو حلال کرنا، کسی چیز کو حرام کرنا، یہ صرف اللہ کی صفت ہے۔ نبی کا کام ہے بتانا، اللہ نبی کے ذریعے سے امت کو بتاتے یہ تمہارے لیے حلال ہے، یہ تمہارے لیے۔ تو کیا مطلب وَلِأُحِلَّ لَكُم، میں حلال کرتا ہوں تمہارے لیے بعض وہ چیزیں جو تم پر حرام کی ہے، یعنی اس کو بیان کرتا ہوں۔ وَجِئْتُكُم بِآیَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اور میں لایا ہوں تمہارے پاس نشانی تمہارے رب کی طرف سے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ، پس اللہ سے ڈرو۔ وَأَطِیعُونِ، اور میری اطاعت کرو، میری بات مانو۔ إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ، بے شک اللہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ فَاعْبُدُوهُ، پس اسی کی بندگی عبادت کرو۔ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، یہی سیدھا راستہ ہے۔ یہودی مخالف ہو گئے، جب ان کو بتایا، ان کی غلطیاں بتائی، تم نے دیکھو مذہب میں بگاڑ پیدا کیا ہے، تم نے تورات کی تعلیمات کو دیکھو پس پش ڈال دیا ہے، تم نے موسیٰ علیہ السلام انبیاء کی تعلیمات کو میں خرافات پیدا کیے، بجائے ماننے کے مخالف ہو گئے۔ اب اتنی مخالفت کے کئی مرتبہ قتل کے منصوبے بنائے، کئی بلاخر اب آخری مرتبہ قتل کا منصوبہ بنایا۔ فلما احس عیسیٰ منہم الکفر، پس جس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان یہود سے محسوس کیا کفر کو کہ ہم نہیں مانیں گے، قال، فرمائے من انصاری الی اللہ، کون میری مدد کرے گا اللہ تعالیٰ کی طرف؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ، کہا حواریون نے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو صحابہ کہا جاتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کو حواریین کہا جاتا ہے۔ تو کچھ لوگ اس زمانے میں ایمان لائے تھے، گنتی کے چند لوگ تھے، ابھی جب تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر رہے ان کے ماننے والے پیروکار بہت کم تھے، لیکن بعد میں بہت بڑھ گئے۔ پھر قال الحواریون، حواریون نے کہا نحن انصار اللہ، ہم ہیں اللہ کے مددگار۔ اللہ کے مددگار سے مراد اللہ کے دین کے مددگار۔ آمنا باللہ، ہم ایمان لائے ہیں اللہ پر۔ وشہد، اور اے عیسیٰ آپ گواہ رہے ہیں بأننا مسلمون، کہ بے شک ہم مسلمان ہیں۔ ربنا، پھر ان کے حواریین ساتھیوں نے
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے اللہ سے درخواست کی، ربنا اے ہمارے رب، آمنا ہم ایمان لائے ہیں اس چیز پر، ما انزلتا جو آپ نے اتاری ہے، واتبعنا الرسول اور ہم نے رسول کی پیروی کی ہے، فاکتبنا مع الشاہدین پس لکھ دیجئے ہمیں گواہی دینے والوں کے ساتھ، ومکروا اور ان یہود نے منصوبہ بنایا، کیا منصوبہ بنایا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا، شہید کرنے کا، ومکر اللہ اور اللہ نے منصوبہ بنایا ان کو بچانے کا، واللہ خیر الماکرین اور اللہ تعالی بہترین پلاننگ کرنے والا، منصوبہ کرنے والا ہے، جو اللہ چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے۔ ان کو اللہ نے آسمانوں پہ اٹھا لیا، باقی تفصیل آگے ہے کہ 5واں رکوع مکمل ہو گیا، 7 آیت کا ترجمہ ہو گیا۔